أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور برکات کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے اور رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے دعا کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ دعا تو عام دنوں کے اندر بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جیسے متوجہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بنسبت باقی مہینوں کے اور باقی سال کے دنوں کے دعا زیادہ قبول ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار۔ رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت ہے۔ رحمت عربی میں بارش کو کہا جاتا ہے، اور بارش آپ کو معلوم بھی ہے کہ زرخیز زمینوں پر بھی بارش برستی ہے اور بنجر قسم کی زمینوں پر بھی بارش برستی ہے، خشکی میں بھی بارش برستی ہے، دریاؤں کو بارش کی ضرورت نہیں ہے لیکن دریا پہ بھی بارش برستی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں تو متوجہ ہے، جیسے کہ بارش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بارش یعنی آپ کو تعجب ہوگا، بارش کو بھی قرآن پاک رحمت سے تعبیر کرتا ہے اور قرآن پاک کو بھی رحمت کہا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت کہا گیا، اور اصل رحمت کا معنی ہی بارش کے ہے۔ اب جب بارش میں یہ فرق نہیں ہے، وہ بنجر زمین یا زرخیز زمین، ہر زمین پر بارش برستی ہے، دریاؤں پر بھی بارش برستی ہے۔ پیارے محمد بھی رحمت ہے، آپ کی رحمتیں صرف وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی رحمتیں سب پر ہے، کافروں پر بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کافروں کے ساتھ آپ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ جبکہ کافروں کو اڑانے کا اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کافر میدان پر آ کر کے اللہ کو للکارتا ہو اور دین کو للکارتا ہو، جو بغاوت پر کھل کر کے بغاوت کرے اور ریاست اسلامیہ کے اندر اپنی ریاست قائم کرنا چاہے، اس کافر کے بارے میں کہا کہ اب اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے، اس کو کٹنا چاہیے۔ لیکن ان کافروں کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو، بڑے ان کے اگر خراب ہے، لیکن جب ان باغیوں پر آپ کا یلغار ہو تو خیال کر لینا، معصوم بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اور ان کے خواتین کا بھی احترام کرنا، خواتین کو بھی یہ کہ ان کو بھی قتل کرنا نہیں۔ ایک غزوے کے اندر ایک خاتون قتل ہو گئی کافروں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے کہ آخر اس کو کس نے قتل کیا، مجھے بتا تو دو۔ معصوم بچے بھی کبھی اس طرح آ کر کے رش کے اندر اور بھیڑ کے اندر معصوم بچے بھی اگر مارے گئے تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا
ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحیم ہے اور اس کی رحمتیں امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں، دوسروں کے لیے غیروں کے لیے بھی اس کی رحمتیں ہیں، اور آپ کی رحمتیں صرف انسانیت کے لیے نہیں ہیں، جانوروں کے لیے بھی ہے، جو جاندار ہیں، درخت ہیں، ان کے لیے بھی آپ کی رحمتیں پوری کائنات کے لیے۔ بخاری اور ترمذی کے اندر احادیث اگر آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے اگر کسی اونٹ پر کوئی آدمی، اس کا مالک ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور اس اونٹ پر بوجھ زیادہ رکھتا ہے، تو وہ اونٹ اور وہ جانور بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے جائے پناہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ دوڑ دوڑ کر کے جانور بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے۔ اونٹ، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک لاغر اور دبلا قسم کا اونٹ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اگر 2 بوریاں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں تو میرا مالک مجھ پر 4 اور 6 بوریاں رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا مجھے کم ہے لیکن ظلم و زیادتی مجھ پر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پتہ چل گیا، ویسے اونٹ نے تو خود بھی بتا دیا۔ اس کے مالک کو بلا کر کے آپ نے فرمایا انک تدعی و تجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے اور اس کو بھوکا بھی رکھتا ہے، خدا کا خوف رکھو، اس طریقے پر نہ کرو۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑے کے لگام کو روکا ہے، یا اونٹ پر آپ سوار ہے، اونٹ کے لگام کو اور اونٹ کے نکیل کو آپ نے روکا ہے، اور کھڑے ہو کر کے لوگوں پر آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کر رہے، تو فرمایا خدا کا خوف کرو۔ یہ ممبر ہے، جانور کو تم نے ممبر بنایا ہے، جیسے مولوی صاحب کا ممبر ہے، ممبر تو بول نہیں سکتا، لیکن فرمایا کہ اس جانور کے پیٹ کو تم نے ممبر بنایا۔ اگر تمہیں لمبی گفتگو کرنی ہے، ضروری گفتگو کرنی ہے، تو جانور سے نیچے اترو۔ 90 کلو کا 100 کلو کا آدمی تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، اگر تجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی تو نیچے اتر جاؤ، کم از کم 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے جانور کو تو کم از کم آپ سے راحت حاصل ہو جائے، اس کی جان چھوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت، میں نے عرض کیا کہ رحمت بارش کو کہتے ہیں، بارش ہر جگہ پر برستی ہے، محمد رسول اللہ کی رحمتیں بھی ہر جگہ برستی ہے، اور رمضان کو فرمایا کہ رمضان بھی اول رحمت، یہ رحمت ہے، بارش کی طرح اس میں کوئی نہیں ہے کہ شیخ الحدیث اگر اس کے چھتری کے نیچے آئے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، شیخ التفسیر اگر آئے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تبلیغی اگر اس کی چھتری کے نیچے آئے گا تو اس کے لیے رمضان وہ رحمت ہے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک عام آدمی جو بے نماز ہے یا جس کے اعمال کے اندر کچھ کمزوری اور کوتاہی ہے، اس کے لیے رمضان رحمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان خیالست و جنونست و محال، یہ غلط ہے، رمضان سب کے لیے ہے، اول رحمت، جیسے بارش ہر جگہ برستی ہے، بنجر اور غیر بنجر زمین کا فرق نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں رمضان کی شکل میں وہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بارش بنجر زمین پر بھی برسے گی اور زرخیز قسم کی زمین پر بھی برسے گی، اور جیسے کہ بارش آتی ہے تو آپ باہر نکلیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے اپنی قمیص مبارک اتارتے اور اتار کر کے فرماتے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ابھی تازہ زمین کی گندگیوں کے ساتھ یہ ملا نہیں ہے، اے اللہ میں تیری رحمتوں سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تو مزے لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم قمیص اتار کر کے بارش کی یہ جو وہ بہترین جو فضا ہے اور وہ ٹھنڈ اور اس پاکیزہ پانی کو جو آسمان سے آ رہا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، واٹر بورڈ کا پانی تو الگ ہوتا ہے نا، اس میں کیمیکل بھی ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو پانی ہوتا ہے نا بارش کا اوپر سے آسمان سے، تو اس کو بدن پر لیتے فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آسمانوں سے بادلوں سے ابھی آ رہا ہے۔
تو یہ جو رحمت ہے رمضان سب کے لیے، لیکن اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے بارش میں تو بارش سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو تو نہیں ہوگا، چھپ جائیں گے۔ رمضان میں بھی یہی ہوگا، اللہ کی رحمت متوجہ اور پہلا عشرہ اس کا بالکل وہ رحمت ہے، لیکن کوئی آدمی ان رحمتوں سے استفادہ تو کرے۔ دریا جہاں موجود ہے میٹھا پانی ہے، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ گلاس پانی مجھے دے دو، خود دریا کے پاس ہوں، میری بدبختی ہے کہ دریا سے پیاسا ہو کر کے آتا ہوں۔ وہ شومی قسمت اور بدبخت قسم کا انسان ہوگا جو رمضان سے استفادہ نہیں کرے گا اور اس کی رحمتوں سے استفادہ نہیں کرے گا۔ پہلے عشرہ میں آپ کی خوب کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی ان رحمتوں سے رمضان سے آپ استفادہ کریں۔ جب آپ استفادہ کریں گے تو فرمائیں کہ دوسرے عشرہ کے اندر وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ جو عشرہ یعنی 11 سے لے کر کے 20 تک، مغفرۃ، یہ مغفرت اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ عشرہ اولا سے پہلے والے عشرہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اور اگر کسی کے گناہ زیادہ ہے، زیادہ گیا گزرا آدمی ہے، پہلے عشرہ کے اندر بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، دوسرے عشرہ کے اندر بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا عشرہ اگر کچھ بھی توجہ کرے اللہ کی طرف، انشاءاللہ اس کی رحمت کے، اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ 3 عشروں کے اندر، ہر عشرے کے اندر میں اور آپ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کیا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے تو مولوی صاحب جو بتاتے وہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کرنے کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشروں کا، کبھی اس طرح بھی ہوا کہ 3 عشروں کا آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے دے۔ یہ میں ویسے آپ کو سنا رہا ہوں، ہم خود بھی، ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں۔ میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا، کلین شیو لڑکے اور نوجوان جو بظاہر تو پینٹ شرٹ میں ہے، لیکن جب بھی ان کو دیکھتا وہ سوتے نہیں تھے راتوں کو۔ وہ یہی مسجد میں تراویح سے فارغ ہو کے مسجد میں یا اپنے گھروں کے اندر ایک بڑی تعداد میں نے دیکھی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہی کی برکت ہے، انہی کی برکت ہوگی۔ تو میں ان لڑکوں سے کہتا تھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کلین شیو نے مجھے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا استاد جی مولویوں کا اختلاف ہے، کوئی مولوی کہتے ہیں کہ رمضان 21 کو ہے، کوئی کہتے شب قدر لیلۃ القدر 21 کو ہے، کوئی کہتے 23 کو، کوئی کہتے 25 کو، کوئی 27 کو، کوئی 29 کو، اور کوئی کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے اندر ایک دن ہے، اول سے لے کر آخر تک ایک دن ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی تم آپس میں لڑتے رہو، وہ 21 ہو یا 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، یہ مولوی لوگ آپس میں طے کرو، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے، زیادہ تر علماء اس بات پر زیادہ تر متفق ہے کہ شب قدر اور لیلۃ القدر پورے رمضان میں ایک رات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں بلکہ سعودیہ میں اگر چاند ایک رات پہلے دن، ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے تو وہ کہنے لگے ہم یہاں روزہ تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس رات کو بھی ہم جاگتے رہتے ہیں، اور اس سے لے کر کے آخر تک، آخر رمضان تک ہم جاگتے رہتے، دن کو چند گھنٹوں میں آرام کرتے ہیں۔ اب شب قدر ہم سے جائے گا کہاں؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ کوئی رات ہے، وہ چاہے 21 کو یا 23 کو یا 27 کو یا 29 کو، لیکن ہم جب پورے رمضان میں جاگتے ہیں، راتوں کو جاگتے، تو یہ رات جائے گی ہم سے کہاں؟ اس لیے ہمارے ایمان ہے کہ شب قدر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ تقریر مولوی صاحب کو یا تبلیغی کو کہاں آتی ہے؟ اللہ جن کو توفیق دے دے۔ یہ ہم جو حدیث پڑھاتے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، لقب ہمارے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْجُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِنْكُمْ عَنْهُمَا۔ 4 باتوں کا اہتمام کرو رمضان میں، رمضان میں 4 باتوں کا اہتمام کرو۔
فرمایا کہ 4 میں سے 2 باتیں اس قسم کے ترضون بہما ربکم، جن سے آپ اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 باتیں جن سے اللہ راضی ہوتی ہے، فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، ایک کلمے کا کثرت سے، جن لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، جن لوگوں نے یہ کہ جن کو تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہے، پہلی بات تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے نا، قرآن پڑھا نہیں ہے، بس صرف ایسے کھول کر کے دیکھتے بھی رہو، اور آپ کی زبان اگر تھکی ہے نا تو اس طرح اپنی انگلی جو ہے نا اس کی سطروں پر اس کو گھماتے رہو، اور یہ عقیدہ کرو اور یہ نظریہ رکھو کہ یہ مولی منظور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ عیسیٰ خان موسیٰ خان پٹھانوں کی بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ زمینی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آسمان سے آیا، کیا مزہ ہے اس کو دیکھتا رہوں، اللہ تیری آنکھوں کو بھی ٹھنڈی کر دے گا، تیرے دل و دماغ کو بھی معطر کر دے گا، اس کا مستقل ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ مولوی صاحب کی کتاب سے اتنا نہیں ملیں گے، بخاری میں بھی اس طریقہ پر یہ ثواب نہیں ملے گا، ترمذی میں بھی اس طرح نہیں ملے گا، ابو داؤد میں بھی اس طرح نہیں ملے گا، اور فضائل اعمال میں بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو بس ایسے دیکھتا رہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے، خلافت کے دوران تو ظاہر ہے کہ گھر میں رہنا بہت کم ہوتا تھا، خلافت کے دوران گلی کوچوں میں گھومے پھرے کہ کوئی بے کس بے سہارا، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ذمہ داریاں جب، منصب جب بڑے ہوتے ہیں، عہدے جب بڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے منصب بڑا ہوتا ہے، بندہ الو کا پٹا ہوتا ہے، منصب بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دنیا کا سب سے آزاد جانور ہوتا ہے، جیسے جانور کے لیے حلال و حرام نہیں ہے، جانور کے لیے نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، جانور پر کسی کے حقوق نہیں ہے، گدھا ہمیشہ آزاد ہے۔ ہمارے جس کا بڑا منصب ہوتا ہے وہ اسی طرح آزاد ہوتا ہے۔ منصب جب بڑا ہوتا ہے، آدمی گورنر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ذمہ داری یہی ہے کہ گلی کوچوں کے اندر گھومے پھرے، کہ کوئی عمر کے دور اقتدار کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ایک یہودی کو دیکھ کر کے نابینا ہو کر کے، بوڑھا یہودی مدینہ کے گلیوں کے اندر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا کون ہے، پتہ چل گیا کہ بوڑھا یہودی ہے۔ فرمایا کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، چنگی لیتے ہیں ان سے، جب ان کی جوانی ہوتی ہے ایک ٹیکس مقرر ہے، اس کی جوانی ہم لوگ کھاتے رہے اور اس کی جوانی میں ان سے ہم پیسے لیتے رہے، ٹیکس لیتے رہے، اور آج یہ بوڑھا ہو کر کے ہمارا محتاج ہو جائے اور ہماری گلیوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، خدا کو کیا جواب دینا ہوگا؟ فرمایا اپنے سپاہیوں کو فوراً اس کا نام لکھو، اس کا پتہ معلوم کرو، اور اس کا نام لکھو، مہینے میں اس کے لیے وظیفہ جاری کر دو۔ یہ میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں کی، یہود کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جب خلیفہ بنے نا تو خلافت کے دوران باہر لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے، جیسے کہ ہمارے لوگ گلیوں میں آتے ہیں نا، بڑے وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے، دوسرا بھی آتا ہے، بہت آتے ہیں گلیوں میں، کبھی ان شکلوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ ہمارے گلیوں میں آئیں گے تو کرونا ان کو لگے گا، وہ آئیں گے بھی نہیں ہماری گلیوں میں، ہمارے گلی کوچوں کے اندر۔ وہ بھیجتے پھر یہ کہ پاگل قسم کے کسی ایسے کو کسی اور کو بھیجتے ہیں، بھیج کر کے بتاتے کہ جو لوگ سجدے میں ہوں کس کر کے ان کی پٹائی کرو، اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے، جو امام اور تراویح جو پڑھا رہا ہے، اس کو مرغا بناؤ مقتدیوں کے سامنے۔ یہ ملک اگر غرق نہیں ہوگا، میں تو کبھی کبھی علماء سے کہتا ہوں کہ فرشتے بھی حیران کرے کیا، فرشتے بھی غریب حیران کہ ہم کرے کیا۔
آیا اس ملک کو اٹھا کر کے دے مارے الٹا کر کے، لیکن وہی فرشتے آتے تو دیکھتے کہ راوڑ والے غریب رو رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے رو رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچے کالے گورے وہ پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے بھی حیران ہے کہ کیا کرے، یہ سارے قرآن پڑھ رہے، اس بستی کو کیسے پلٹ دیں۔ ادھر اس قسم کے ہیرو بھی موجود ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں، اور ایسے ہیرو جو لاکھوں کی تعداد میں ایسا قرآن پڑھتا ہے، واہ! ایسے ایسے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو ہم سے پوچھتا نہیں ہے۔ دارالعلوم میں، بنورٹا میں، فاروقیہ میں، جامع صدیقیہ میں، جہاں بھی بعض غریب قسم کے معصوم قسم کے بچے ایسے قرآن پڑھتے تو مولوی منظور کہتے ہیں کہ جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ دو۔ میرے بیٹے کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ مولوی یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کے بیٹوں کو میں جانتا ہوں، اپنے بھی جانتا ہوں، محروم، شومی قسمت محروم ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے نام ہوتے ہیں نا، ان کے اولاد میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ان طلباء میں معصوم بچے، یتیم بچے، ان کی نماز دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آپ تو کوئی فیس تو نہیں دے رہے، چونکہ میں ایک زمانے سے 30 سال سے زیادہ سے میں پڑھا رہا ہوں اور ہزاروں کو میں نے پڑھایا۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نگران نہیں ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، ان کا کوئی نگران نہیں ہے، اور ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی سرپرست نہیں ہے۔ مدرسے میں اس کو داخل کیا ہے، وہ بچہ ہے، بے ریش ہے، لیکن وہ بچہ نہ کسی سے بات کرتا نہیں، اس کو اپنے کتاب سے کام، اپنے سبق سے کام، اپنے کلاس سے کام، اپنے استاد سے کام۔ وہ بچہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اور وہ بچہ جب یہاں سے جاتا ہے نہ کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، نہ ہنسی مذاق کرتا ہے، بے ریش ہے، وہ اس طرح نظر نیچے کر کے چلتا ہے، وہ نظر نیچے کر کے چلتا ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن آگے خدا کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 3 بجے 4 بجے آپ اٹھیں گے سردیوں میں، اس قسم کے لڑکے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ یہ تقسیم اس کی ہے، یہ ہمارے نام تو بڑے ہوتے نہیں، یہ اس قسم کے لوگ سوسائٹی میں، معاشرے میں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اور آپ بچے ہوئے خدا کے عذاب سے۔ اور وہ لڑکا جب اس قسم کے بچے جب وہ پڑھ رہے قرآن، ایسے پڑھتے ہیں کہ واہ! استاد منہ پھاڑ کر کے ایسے رہتا ہے کہ پڑھا تو میں رہا ہوں، لیکن میری حروف کی ادائیگی اس طرح نہیں، میری آواز ایسی نہیں، میرا لہجہ اس طرح نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں طلبہ کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری کرسی ذرا اونچی ہوتی ہے، طلبہ نیچے بیٹھتے ہیں، کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ دنیا کے نظام کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا ایک دستور ہے کہ استاد ذرا اونچی جگہ پر بیٹھے گا، شاگرد نیچے۔ یہ ایک دنیا میں خانہ پوری ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ یہ استاد ادھر اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، کیا یہ استاد اللہ کے ہاں بھی اونچے مقام پر ہے؟ اور وہ جو نیچے جگہ پر بیٹھا ہے، کیا وہ اللہ کے ہاں نیچے منزل میں ہے؟ نہیں، استاد کبھی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسیوں پہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے۔ شاگرد نیچے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس شاگرد کا ذکر عرش معلیٰ پر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل ہے۔ بات عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہر جب جاتے اور مسائل بھاگ دوڑ کرتے 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 جب آ کر کے تھک جاتے نا، تو تھک جاتے تو سب سے پہلے آ کر کے قرآن پاک گھر میں آنکھوں سے لگاتے، بوسہ لگاتا، بوسہ دیتا اور سینے پہ اس کو رکھتا۔ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، سبحان اللہ، خدا کا شکر ادا کرے۔
اور جو اس مجلس کے اندر جنہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہے لیکن انگریزی کے بڑے ماسٹر ہیں، انگریزی تو اس طرح بولتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اماں جی بھی انگریز ہے کوئی۔ انگریزی ہمارے پٹھان اور بلوچ اور یہ سندھی ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ ہوئے ہوئے۔ ہم لوگ جامعہ فاروقیہ میں رہتے تھے، ایک بابا جی تھا، اللہ مغفرت کرے، بابا ادریس، تو وہ انگریزی رسالہ وہ لکھتا تھا، ماہنامہ رسالہ جامعہ فاروقیہ کا عربی میں اور انگریزی میں اردو میں، تو وہ رسالہ انگریزی میں ترتیب دیتا تھا، زبان اس کی اپنی اردو تھی، انگریزوں کو اس نے لوہے کے چنے چبوا دیے۔ انگریز اس کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو انگریزوں کو پکڑتا، انگریز بھی حیران تھے کہ یہ ہے بالا کیا، وہ تو کہتے ہیں آپ کو انگریزی تو نہیں آتی۔ لیکن اگر یتیم ہے اور مظلوم ہے تو صرف قرآن پاک مظلوم ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے وہ اپنا ماتم کریں کہ حافظ بننا ضروری نہیں ہے، قاری تو نہیں بنے، حافظ نہیں بنے، لیکن کم از کم بدبخت ناظرہ تو قرآن پڑھ لیتے۔ وہ جتنا ماتم کرے اور جتنا یہ ہے کہ ندامت کا اظہار کرے کم ہے، وہ اس پر سوچیں، وہ سوچیں جو کون ہے کہ غریب کے بیٹے کو حافظ اور قاری بناتا ہے اور اس کی پیاری پیاری تلاوت، وہ کون ہے؟ میں کیسے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں کہ مجھے قرآن نہیں آتا۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، دو خصلتیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنی پڑھ لے تب بھی آپ کی مرضی ہے، فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیری ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اور حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں یہ دعا کر لیں، اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک، اے اللہ تو میرا بن جا مجھے اپنا بنا دے۔ یہ مشکل تو نہیں ہے، کیا پڑھیں گے؟ اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک، اے اللہ تو میرا بن جا مجھے اپنا بنا دے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ رمضان میں آپ ذکر و اذکار کلمے کا ذکر کریں، قرآن پورا کا پورا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دین پورا کا پورا ذکر ہے، لیکن ان میں مراتب ہوتے، پورے قرآن میں جیسے فرمایا کہ قرآن کا دل یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، تو اللہ توفیق دے دے تو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بھی کریں، ذکر کرتے رہیں۔ اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی روسیاہی پر معافی مانگنا کہ میں کالا ہو چکا ہوں، میرے اعمال بھی کالے ہیں، میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، اللہ تو بخش دے، تو غفور الرحیم ہے، میں گناہ گار ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استغفار میں یہ الفاظ تو آپ ضرور پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، اور نہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور اگر شومی قسمت ہے کہ یہ بھی کسی کی زبان پہ نہیں آتا تو اپنے اردو میں، اپنے پشتو میں، اپنے بلوچی میں تو کہہ دیں کہ ربا مجھے معاف کر دے، دلی طور پر یہ احساس ہو، دلی طور پر یہ ندامت بھی ہو کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہے، پاؤں سے شل ہوتے ہیں،
بعض بوڑھا ہو کر کے پاؤں سے شل ہوتے ہیں، ہاتھوں سے شل ہوتے ہیں، جی ہاں، بینائی بھی ان کی چلی جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن ان بوڑھوں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ واہ 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 واہ۔ اللہ کی قسم ان بوڑھوں کو خود دیکھا ہے، یہ بوڑھے کہتے کہ اللہ آنکھیں چھین لے تو چھین لے، اللہ میرے ہاتھ چلے جائیں، پاؤں میرے چلے جائیں تو چلے جائیں، لیکن اللہ میری زبان کو روکنا نہیں، اس سے قرآن تو پڑھ لوں۔ کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کی سوچ ہے، کیا دماغ ہے، کہاں تک ان کی رسائی ہے۔ اللہ تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ آخر تک 100 سال سے زائد عمر سلیم اللہ خان کی ہوگی، زبان اس کی رکی نہیں، آخر تک ایسے پیار محبت سے حدیث پڑھتے تھے، زبان پہ کوئی فرق نہیں آیا، یادداشت پہ کوئی فرق نہیں آیا، یادداشت پہ کوئی فرق نہیں آیا، زبان پہ بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اور ایک دن مشکات پڑھا رہے تھے، مشکات پڑھاتے ہوئے کہنے لگے ہم اگر جنت نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا؟ لاڈلا غصے میں آ گیا، کہتے ہم جنت نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا؟ کون جائے گا؟ کہنے لگے کون سے محکمہ کا؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی، فرمایا اللہ کی قسم دنیا کو ٹھوکر مارا، دنیا کی طرف دیکھا نہیں، ہم دنیا خوب کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا حدیث پڑھانے کے، حدیث اور تفسیر پڑھاتے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ہمارے اکابری میں، ہمارے بزرگوں میں 2 آدمی ہمیشہ قرض دار رہے، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی اور حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، قرض دار رہے، مہمان نوازی اور سخاوت کی انتہا نہیں رہی، قرض دار رہے اس غربت میں، لیکن آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ غربت، اس غربت کے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کام کیا کہ مولوی منظور جیسے نالائق اگر 100 مولویوں کو، میرے جیسے ٹٹو مولویوں کو بٹھاؤ اور ان کے ذمہ لگاؤ کہ تم اتنا حدیث پر کام کرو، تفسیر پر اتنا کام کرو، انشاءاللہ تھک جائیں گے اور قلم پھینک دیں گے ہاتھ سے، کہیں گے ہم 100 آدمی زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتے جو زکریا نے ایک آدمی نے کی۔ کمپیوٹروں کو تھکا دیا اس نے، اس مقام پر جو پہنچ۔ میرے نبی نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ مجھے 1000 سال ہو گئے، 1000 سے صرف 50 سال کم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 برس، 1000 سال سے صرف 50 سال کم۔ اور آخری نتیجہ کیا ہے؟ او میری بدبخت قوم، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم نے زندگی میں، اس زمانے کے لوگوں کی عمریں 600 سال، 700 سال، 800 سال، لمبی لمبی عمریں، قداور۔ یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ کا یہ ایک ذرا ہے، یہ ایک ذرا ہے۔ اب اگر میں آپ کو ماپوں تو انشاءاللہ آپ 4 ذرا سے زیادہ نہیں ہوں گے، کوئی لمبا سا بھی ہوگا، 4 ذرا سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ ذرا ہے۔ ایک آدمی 70 ذرا کا، 60 ذرا کے ہے۔ بدماشی کی حد، پتھر کو بھی ہاتھ میں لے لے تو پتھر کو بھی ٹکڑا کر دے۔ اس قسم کے بدماشوں کو بھی نبی کہتا ہے اللہ کے لیے استغفار کرو، اور ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرونا کا خوب مقابلہ خود کریں گے۔ قوم میرے ساتھ دے دیں، قوم میرے ساتھ دے دے، قوم ہمارے ساتھ ہو، ہم ہر طرح سے مقابلہ کریں گے۔ انتظار میں ہوں کہ تیرا حشر کتے کا ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے، انتظار میں، قوم انتظار کر لے۔
ایک کو بھی ہوش نہیں آیا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوتے ہیں، بادشاہ کے چال چلن پر چلتے ہیں، اور بادشاہ کا حال جب یہ وہ مقابلہ کریں گے، ہر الو کا پٹا مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ، تو مقابلہ کرتا ہے، ذرا اپنا پیشاب تو روک لے۔ تو مقابلہ کرتا ہے 4-5 گھنٹے کے لیے، ٹٹی کو ذرا روک لے، دیکھتا ہوں کہ تیری طاقت کتنی ہے، تیرے اندر طاقت کتنی آ گئی۔ تو مقابلہ کر، بچھو کا کر لے، چھوڑ دیں تو تیرے پتلو میں گھسے یا نہ گھسے، مقابلہ کرتا ہے ہر بندہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رمضان کا مہینے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ 2 چیزیں اور ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے، استغفر اللہ کا، اور تیسری چیز آپ نے فرما دی، اللہ سے جنت مانگو، اللہ کی رضا مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ اس کافر کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتا ہے کہ جہنم کے بڑے بڑے 19 داروغہ ہے، کہنے لگے میں اتنا طاقتور ہوں کہ 17 کا مقابلہ تو میں کروں گا، باقی 2 رہیں گے، تم پوری قوم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ کتے کا بچہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ علیہا 19 لا تبغی ولا تذر لواحۃ البشر، علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم، یہ 19 کی عدد میں نے قائم کی ہے کہ نیچے نیچے تو اور بھی وہ سے فرشتے ہیں، یہ 19 کی حکمت کو میں اللہ جانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے محمد بتاتا ہے 19، تورات میں بھی 19، انجیل میں بھی 19، یہ 19 مجھے اتنی طاقت ہے کہ 17 کا مقابلہ تو میں کروں گا، اور یہ ہے کہ 2 کا مقابلہ تم سارے عرب مل کر کے کرو، آپ بھی اپنے وزیروں کے ساتھ مل کر کے کرونا کا مقابلہ کرو، اور کرونا کا مقابلہ سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوگا کہ مسجدیں چھوڑ دو۔ پہلے ہی مقابلہ یہ ہے، کرونا کی شکست اس سے ہوگی، مسجد بھی چھوڑ دو، قرآن بھی چھوڑ دو، تراویح بھی گھروں میں، تراویح گھروں میں پڑھو۔ اور مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم گھر میں، میں تو گھر میں پڑھتا ہوں۔ ارے تو گھر میں کیسے پڑھے گا اگر تو حافظ نہیں ہے، تیری بیوی بھی حافظ نہیں ہے؟ کیا اس جماعت کا کیا کہنا، اس میں کیا مزہ آئے گا؟ جہاں حضرت اقدس بھی کھڑا ہے، بیوی بچے اس کے پیچھے کھڑا، کیا کہنا، فرشتے بھی کہیں واہ مفتی صاحب آپ نے حد کر دی، واہ واہ۔ اور پھر اگر آپ اپنے گھر میں اجازت دے دیں گے ہمسائے کو، وہاں کوئی بھی حافظ نہیں ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ آگے اس کے بیٹے آگے، تو تیری بیوی کو دیکھیں گے، اور پھر تعداد بڑھ جائے گی، اور 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں شف شف کیوں کرتے ہو، صاف صاف بولو شفتالو، شفتالو آڑو کو کہتے ہیں، صاف صاف اللہ سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، مسجد سے دشمنی، ذکر و اذکار سے دشمنی، تراویح سے دشمنی، روزوں سے دشمنی، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے آپ سے کہ اللہ جانے آپ کو اپنے علاقوں میں چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، تراویح پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، استغفار کرتے رہو، پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ ان دنوں کے اندر جتنا بھی ہو غریبوں کے ساتھ تعاون، ہم سب غریب بن گئے، ہمیں بنایا گیا، سب کو فقیر بنایا گیا، ہم فقیر بن گئے، بہکاری بن گئے، کاروبار والے لوگ غریب وہ بھی بہکاری بن گئے، لیکن تاہم کبھی اس طرح ہوگا کہ میرے پاس کچھ ہے، میرے ہمسائے کے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی اس کے پاس ہے کچھ، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کرے ساتھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جتنی ڈشیں آپ اپنے دسترخوان پہ لگا لیتے ہیں اس کے لیے اتنا کریں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے خود بتایا، لیس کلنا ما یجد ما یفطر الصائم، حضرت ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روزے داروں کو افطار کرائیں، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمر او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، فرمایا ایک کھجور کے دانہ اگر آپ دے سکتے جتنی تیری گنجائش ہے، اور پانی کا گھونٹ، اور فرمایا کہ دودھ، تھوڑا سا دودھ کا گھونٹ جتنا دے سکتے کریں،
اللہ جیسے مالداروں کا ثواب دیتا ہے یہ ثواب اللہ آپ کو دے دے گا۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ملازم طبقہ ہوتا ہے، آپ کا ڈرائیور آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے دیگر مزدور بھی ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ، رمضان میں جو اپنے مزدوروں کی ڈیوٹی میں کچھ کمی کرے، ان کو موقع دے دے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، ان کی ڈیوٹی، ان کی نوکری اور ان کی ذمہ داری کام ان کا جو ہلکا کرے گا، فرمایا غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ پاک اس کو بخش دے گا، وآتقہ من النار، جہنم سے اللہ اس کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام اس بات کا ہو کہ حلال 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 حلال، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں آپ کا ایک مقام ہے مجھ سے مانگنے کا، آپ نے جب مانگا ہے میں نے اللہ نے قبول کیا ہے، لیکن ایک گر اس کا بتاتا ہوں آپ کو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال 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 کا اہتمام کرو۔ یہ حجاج بن یوسف آپ نے سنا ہوگا نا، یہ بڑا ظالم تھا۔ جب یہ گورنر بنا عبد الملک بن مروان کا، تو اس کو کسی نے کہا کہ وہ حجاج بن یوسف وہ بدبخت سب کو قتل کرتے ہو، لیکن کوفہ کے اندر 30-40 بندے کوفے میں 30-40 بندے اس قسم کے ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، اور سوچو ان کے لیے اگر ان کی توجہ ہو گئی اور دل کی گہرائی سے انہوں نے تیرے خلاف بد دعا کی تو تباہ ہو جائے گا۔ تو حجاج نے اپنے چمچوں کو بلایا، چمچوں کو بلانے کا مطلب مولوی بھی بلائے، کہا یار ان سے یہ جو کچھ اللہ والے فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان سے بچوں کس طرح، یہ بد دعا دے دیں گے تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا، اللہ کے لیے بتاؤ۔ تو مولوی تو ہر جگہ ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، وہ اسی زمانے سے ملتے، کرائے کے، مشورہ مفت کے مل جاتا ہے۔ اور بڑا آدمی وہ گورنر جب وہ بلائے، اب تو گورنر کو سمجھا تو دے کہ خدا کا حکم یہ ہے، لیکن یہاں گورنر اور خر یا کوئی وزیر بلاتا کہتے اس طرح کرو، مولوی اتنا بھی نہیں کہتا کہ یہ خدا کا حکم ہے ہم نہیں کر سکتے، اتنا تو بولو نا۔ بس مولوی خوش ہو گیا کہ تمام مولویوں میں مجھ پر نگاہ پڑ گئی کہ مجھے اکیلا جب بلایا گیا تو میں بہت بڑا بتو خان ہوں، تو نے لاکھوں انسانوں کے لیے تو کیسے فیصلہ کرتا ہے، اس کو یہ تو بتا دے کہ ہم اپنے صفوں میں فاصلہ چھوڑ نہیں سکتے، ایک وہمی چیز ہے۔ مسجد تو شاہی خاندان تو مسجد تو کبھی بھی نہیں آیا سعودی والا، لیکن ان کے تقریباً 200 کے لگ بھگ کو کرونا لگا، وہ مسجد تو آتے ہی نہیں ہے، ان کو مسجد سے کیا پڑا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم بھاگو موت آئے گی، بیماری آئے گی، موت کے اسباب آئیں گے، جہاں بھی تم رہو۔ یہ فلسفہ آج تک میرے نالائق کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کرونا گھر میں نہیں جا رہا وہ مسجد میں آ رہا ہے، سوائے اس مولوی کی عقل پر ماتم کرنے کے مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر ماتم کرو کہ اس بدبخت نے کیسے ان کو یہ ہے کہ یہ سارے قرآن اور احادیث کو اس نے کیسے وہ فاصلہ رکھو۔ آج تک کسی اخبار میں پڑھا کہ بیوی سے بھی ذرا دور رہو، کس وزیر نے کہا ہے؟ عطا اللہ نیازی اگر آ جائے تو ہمارے وزیر اعظم سینہ ملائے، اور مولوی صاحب آ جائے تو وزیر اعظم کہتے ہیں یہ کوئی نہیں اپنا اس طرح کہتے کہ اس کو چھوؤ کسی طرح لیکن مجھ سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ یہ وہ سڑے ہوئے انڈے ہیں، یہ وہ گندے دانے ہیں، یہ وہ سڑے ہوئے انار ہے جو ہمارے اس میں معاشرے میں گھس گئے، جن کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنا دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیا کروں؟ تو کچھ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے، یہ جو 40 بندے ہیں جو بددعا دیتے فوراً ٹھپ سے فوراً بددعاؤں کی لگ جاتی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو حرام کھلاؤ، حرام حرام، پھر جتنے بھی یہ مولوی دعا کریں گے یہ صوفی آپ کو بددعا نہیں لگے گی۔ تو حجاج نے پھر اس کی بکریاں چھینی، اس کی، ان کے پاس بادشاہوں کے پاس ہوتا ہی حرام ہے سارا،
جیسے جھوٹ بول کر کے دھندا بنا کر کے ملک سے کہ اتنا کرونا آیا اتنا آیا، کہاں ہے؟ ٹھیک ہے چند لوگوں کو تو ہو گیا۔ شوگر میں روزانہ اس سے زیادہ مرتے، کینسر میں روزانہ اس سے زیادہ مرتے، ایکسیڈنٹ میں اس سے زیادہ مرتے۔ 2-3 مہینوں میں تیرے پاس مرے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ لیکن یہ جو کرونا ہے یہ تمام بیماریوں کا دولہا ہے، دولہا۔ یہ کینسر کو بھی یہ مقام اور یہ پروٹوکول نہیں ملا، یہ شوگر کو بھی یہ پروٹوکول نہیں ملا، یہ عزت جو ہے نا یہ کسی اور بیماری کو نہیں ملی، کرونا زندہ باد۔ تو حجاج کو کہا کہ حرام کھلاؤ، تو حجاج نے واہ واہ، اس نے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کر کے اس میں بکری ذبح کیے اور سجی بنایا، بلوچی سجی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے شنواری سجی، فلانے سجی بنا کر کے تختوں پہ رکھ دیا، اور بزرگوں کے بارے میں پتہ کیا کہ اللہ والے جن کی بد دعا لگتی ہے وہ کہاں ہے، معلوم کیا فلاں جگہ پہ۔ کہا کہ خادم چاہ رہا ہے کہ تمہاری زیارت ہو، خادم چاہ رہا ہے کہ آپ قدم بوسی فرمائیں، میرے ہاں آ جائے، مجھے خوشی ہوگی، میری سعادت ہوگی، میرے والدین کی نیک بختی ہوگی کہ تمہارے جیسے علامہ، تمہارے جیسے مفتی، تمہارے جیسے عارف باللہ، پیر طریقت، رہبر شریعت بدبخت جیسے تم لوگ آ جاؤ گے تو پھر آپ کو۔ اور بادشاہوں کے پاس آدمی جب جاتا ملا اس طرح ذلیل ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا واہ، گورنر عبد الملک ابن مروان کے گورنر ہمیں دعوت کر رہا ہے۔ صوفی صاحب دوڑا 40 بندے اس سے زیادہ انہوں نے سجی مجی کھلایا۔ وہ بکریاں اس کی اپنی بھی نہیں تھی، وہ خرید کی بھی نہیں تھی، وہ دوسروں سے چھین کر کے سارا حرام تھا، ان کو کھلایا۔ جب صوفیوں نے، جب مولوی سجی کھائے اور جب صوفی صاحب تبلیغی صاحب جب سجی کھائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کو جب گورنر بلائے وہ بھی حجاج ابن یوسف، تو اس کو اور چاہیے کیا؟ واہ دبا کر کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، سب سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، اندر بھیجا، تشریف لے جائیں۔ آپ کی شان کے مطابق دعوت تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو ہم غریبوں سے بن پایا وہ کر لیا، جاؤ۔ سب نے آ کر کے کھا لیا، کھا کر کے اس کے بعد جب واپس گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ اس سے ملا رہے، اب واپس جا رہے ہیں۔ جب سب کو رخصت کیا تو اس کے بعد پھر ناچنے لگے، کہنے لگے کھٹیا کھیر سا ہو جمالو، کھٹیا کھیر سا ہو جمالو۔ لوگوں نے کہا حجاج خیر تو ہے، کہنے لگے بس ان سے خطرہ تھا، اور ان الو کے پٹوں کو ایسا حرام کھلایا میں نے کہ اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، ملا کا کام نہیں ہوگا۔ ان کے جو بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے صوفی تھے، ان کے جہنم میں نے پہنچایا، حرام پہنچایا۔ حرام خور جتنا بھی بد دعا کرے یا دعا کرے اس کی دعا نہیں لگے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، جس کا کھانا پینا حرام ہو وہ کچھ بھی کرے، گریہ وزاری کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی اہتمام کرے رمضان میں، کسی کو افطار کرائیں تو حرام مال سے، اور خود افطار کرے، سحری کا کھانا تناول فرمائے، حرام نہیں حلال سے اس کا اہتمام کرے۔ حرام کسی کو یہ ہے کہ نہ کھلائے۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا۔ آخر حجاج گاجر مولی کی طرح ان کو ذبح کرتے رہے، لیکن کسی صوفی کے بد دعا نہیں لگی۔ ایک جو دعوت پہ نہیں گیا تھا، سب کو سبحان اللہ، جو ایک دعوت پہ نہیں گیا تھا، پتہ چل گیا کہ یہ ان کی دعوت پہ نہیں آیا، یہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ہمارے ہاں جب ان کا نام آتا ہے نا، ہم کتابیں پڑھاتے ہیں۔ سعید بن جبیر کا جب نام آتا ہے، تابعی تھے، اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے نبی کے شاگردوں سے پڑھا ہو، نبی کے ساتھیوں کو دیکھا ہو، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان 1.25 لاکھ صحابہ کو جس نے دیکھا اس کو تابعی کہتے۔ تابعی تھے حضرت سعید بن جبیر، اور اتنے بڑے عالم تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ حجاج بن یوسف کے ہاتھ شل کر دے، اللہ حجاج بن یوسف کو تباہ کر دے، خدا اس کو غارت کرے۔ اس ظالم نے، بدبخت نے اس ٹائم پہ سعید بن جبیر ہم سے چھینا جس موقع پر آسمان کو بھی سعید بن جبیر کی ضرورت تھی، زمین کو بھی ضرورت تھی، ایسے اتنے بڑے عالم کو ہم سے چھینا۔ سعید بن جبیر کو پیغام پہنچا کہ تو بچے گا نہیں، تو ایسے ظالموں کے خلاف بولتا ہے، تو بچے گا نہیں۔ سعید بن جبیر ہنسنے لگے، ہنس کر کے کہنے لگے یا اللہ
اس نے پکا ارادہ کر دیا یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، تو ہی جانتا ہے مجھے کیا معلوم ہے، میں راضی ہوں، بچوں تب بھی راضی ہوں، اور مجھے شہید کرے تب بھی راضی، لیکن میری ایک دعا قبول کر لے اللہ، میری ایک دعا قبول کر لے، میں نے بکرے تو نہیں کھایا ہے، میں نے سجی تو نہیں کھائی اس کی، میری ایک دعا قبول کر لے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ ایک دعا ہے میرا رب، میری قتل کے بعد میرا قتل آخری قتل ہو، اس کے بعد اس کو توفیق نہیں دینا، اللہ ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر لے، آسمان بھی دیکھ لے زمین بھی دیکھ لے۔ ہائے ہائے ہائے، سعید بن جبیر کو جب شہید کیا تو گلے میں اس کو کینسر لگا، کیڑا آ گیا، اور پھر یہ کہ کیمیکل میں مرچ میں دھاگا لگا کر کے اندر ڈالتے تھے، اور وہ کتے کی طرح سے اس کی آنکھیں نکلی ہوئی، اس دنیا سے اس قتل کے بعد کوئی قتل نہیں کر سکے۔ یہ حلال خور اور وہ حرام خور، ساتھی اس کا اہتمام کریں، ساتھی اس کا اہتمام کریں، کوشش کر لے، قرض بھی لے کسی سے، بعد میں یہ ہے کہ آپ اپنی حلال آمدنی سے اس کے قرض رمضان کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے دیں، لیکن آپ کے افطار کے اندر، آپ کے سحری کے اندر، آپ کی دعاؤں کے اندر، آپ کے کپڑوں میں بھی یہ چیز نہ ہو، آپ کے کپڑوں میں بھی حرام کی ملاوٹ بھی نہ ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود محتاج ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم لوگ مولوی لوگ، ہماری تقریریں ہوتی ہیں، محتاج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ظاہر ہے کہ اس مجلس کے اندر، بھری مجلس میں سارے بیکار تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو محمد کے ساتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائیں، آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچائیں، رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے مجھے اور آپ کو استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کا جو تقدس ہے اور جو اس کی عظمتوں کا تقاضا ہے، اللہ پاک ان عظمتوں کے، یہ ہے کہ ان تقاضوں کے مطابق اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔